جی السلام علیکم طالبات۔ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم جو ہے اس کا متن جو ہے وہ کریں گے۔ مشتاق احمد یوسفی کا چراغ تلے سے جو متن ہے جنونی لطیفہ، وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ میں اس کو جو ہے مختصر طور پہ پڑھتی جاتی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، اور جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں سے آپ سوال ضرور کیجئے گا۔ جی، جنون لطیفہ۔ بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے، کیونکہ ایسے مبارک دن سال میں کئی بار آتے اور جاتے ہیں، اور تلخی کام و دہن کی آزمائش کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے اطمینان کا سانس لینا بقول شاعر صرف 2 ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ ہاں جی، یہ جہاں پر جو مشتاق احمد یوسفی ہیں وہ ملازمین جو گھر کے ان کے بارے میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بڑے ہی آپ کہہ رہے ہیں شگفتہ انداز میں، بڑے شاعرانہ اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ واقعی ہم تب بڑے مطمئن ہوتے ہیں جب کسی کام والے نے آنا ہے، خاص طور پہ خانسامہ نے جو گھر کا ذائقہ جو ہے وہ گھر کا جو پیٹ ہے وہ بھرتا ہے اور ذائقے کی تسکین کرتا ہے، تو تب بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور ایک جب وہ تنگ کر کے چاہے تب بڑے مطمئن ہوتے ہیں، چلو جان چھوڑو۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، یعنی پڑھی لکھیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کھانا نہیں بناتی، صرف انہیں باتیں بنانا آتی ہیں، کھانا بنانے میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، یعنی وہ خانسامہ جو پیشہ ور ہے، جن کا یہ پیشہ جو سیکھ کر آتے ہیں پیچھے سے، وہ بیگمات سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے، اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ یعنی جب آپ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ آتا ہے اور آپ اس میں کمال رکھتے ہیں، تو آپ پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ کہ ہمیں ہنسنا آتا ہے اور یہ کہ ہمیں کھانا آتا ہے۔ کھانا آنے کا مطلب یہاں پر ان کا یہ ہے کہ سب کو ذائقوں کا اصل پتہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن نہیں بڑھا آگے نا۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتاً کہا، یہ ان کا فرضی کردار ہے مرزا عبدالودود بیگ مشتاق احمد یوسفی کا، اور کمال کا کردار انہوں نے یہ تخلیق کیا ہے۔ اب وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے، من حیث الجماعت رفتہ رفتہ ناپید ہو گئے، یعنی یک پوری جماعت ہی جو ہے ان کی، جو 70 قسم کا پلاؤ برِ صغیر میں کبھی بنا سکتے تھے، وہ اب کہیں نہیں ملتے۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی۔ مرزا عبدالودود بیگ بڑا اچھا جواب دیتے ہیں، بڑا برجستہ جواب دیتے ہیں، کہنے لگے خانسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس واضح دار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کی بجائے نکائے ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ یعنی اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نکاح ثانی کر لیتے ہیں، یہ تو خیر ایک مذاق کی بات ہے، اور یہ جو سب سے بڑی المیہ وہ یہ ہے کہ اچھا کھانے والے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ جو 50 قسم کے پلاؤ کا ذائقہ جانتے تھے، اس کی قسمیں جانتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ پکتے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، تو وہ خانسامہ کہاں سے، بنانے والا کہاں، طبقہ کہاں سے آئے گا؟ مرزا اکثر کہتے ہیں کہ خود کام کرنا بہت آسان ہے، مگر دوسروں سے کام لینا بہت مشکل ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت کی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے خاص قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آماد کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور معمولی سپاہی اور جرنیل بھی یہی فرق ہے۔ اب اسے ہماری سخت گیری کہیے یا نااہلی یا کچھ اور، کوئی خانسامہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہنڈیا اگر شبراتی نے چڑھائی تو بھگا رمضانی نے دیا، اور دال بل فانی خان نے بانٹی۔ ممکن ہے مذکور الصدر حضرات اپنی صفائی میں یہ کہیں کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کہتا ہے کہ اس قدر ملازمین اور خانسامہ بدلے ہیں کہ اگر بگار کسی نے دال میں لگایا ہے، یعنی ہنڈیا میں کسی نے لگایا تو اتاری کسی نے ہے آ کر، اور اگر کوئی خانسامہ یہ پڑھتا ہے یا مطلب اگر کسی نے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے۔ لہٰذا ہم تفصیلات سے اعتراض کریں گے، حالانکہ دل ضرور چاہتا ہے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ من جملہ دیگر مشکلات کہ اس کو بیان کریں جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم سے ضرور حسابی دریافت کرنے کو کہا جائے کہ اگر ایک نوکری
کہ 31 دن کی تنخواہ 30 روپے اور کھانا ہے تو 9 گھنٹے کی تنخواہ بغیر کھانے کے کیا ہوگی؟ ایسے نازک موقع پر ہم نے سوال کو آسان کرنے کی نیت سے اکثر یہ معقول تجویز پیش کی کہ اس کو پہلے کھانا کھلا دیا جائے، لیکن اول تو وہ اس پر کسی طرح رضامند ہی نہیں ہوتا۔ دوم کھانا تیار ہونے میں ابھی پورا 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ اس سے بھی آپ کو اصولاً اتفاق ہوگا کہ 9 گھنٹے کی اجرت کا حساب 10 گھنٹے کے مقابلے میں پھر بھی آسان ہے۔ یعنی یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں، وقت کا حساب اور ان کی نوکری اور ان کی جو تنخواہیں ہیں اور ان کے کام کا جو ہے وہ نکال رہے ہیں اس۔ ہم داد کے خواہاں ہیں نہ انصاف کے طالب، کچھ تو اس اندیشے سے کہیں کہ ایسا نہ ہو جن سے خشتگی داد پانے کی توقع ہے وہ ہم سے بھی زیادہ خشتہ تیغ ستم نکلیں، اور کچھ اس ڈر سے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔ وہ کبھی بھی یہ طبقہ اپنا جو ہے وہ قصور نہیں مانتا، وہ الٹا ہم ہی پر الزام لگاتا ہے۔ مقصد سر دست ان خانساماؤں کا تعارف کرانا ہے جن کے دام در میں خدمت کرنے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے لہجے میں کہیں تلخی جھلک آئے تو اس تلخی کام و دہن پر محمول کرتے ہوئے خانساماؤں کو معاف فرمائیں۔ ہاں جی، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لہجے میں ان کے بارے میں کہتے ہوئے کوئی تلخی آ گئی ہے تو اس کو میرے زبان کی یعنی کام و دہن کی یعنی میرے ذائقے کی کھانے پینے کی وجہ سے جو تلخی آئی ہے اس کو کہیے گا اور انہیں معاف کریں۔ خانسامہ سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کسی ناقص کو بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے بات کر رہا تھا۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفا میں یہ انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے۔ جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے، اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہاں جی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی، یعنی میں نے اس کو اتنا بدتمیز کر دیا ہے کہ کوئی اور اب اس کو نہیں رکھ سکتا، صرف میں ہی رکھ سکتا ہوں اور میں ہی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ وہ الٹا تفتیش کرنے لگ پڑا۔ باتوں بات میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ ماہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک شرط انہوں نے یہ بھی لگائی کہ اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑ پر جائیں گے تو پہلے عضوی مالک پیش کرنا پڑے گا۔ وضوی کافی رد و قد کے بعد ہمیں یعنی کافی بحث مباحثے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کریں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ آنکھ میں چولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہے۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ گھر کی مالک ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایش ٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلواؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا اور ضرورت ہماری منشا ان کی یعنی ہماری ضرورت تھی، منشا رضامندی ان کی تھی۔ واقعی یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے اس طبقے میں بہت۔ تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی سودا سلف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا جب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ پھر بھی کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھ کو لانا پڑا تو 40 روپے ہوگی۔ ان کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغ دار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کے پانی اتارنے کی غرض سے کہا کہ مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں، ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں، حضور کس کے علاقے سے تعلق تھا؟ ہم نے کہا صحیح سے بتا دیا۔ جھومی تو کہنے لگے میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں، وہاں کے باجرے کی کھچڑی تو دور دور دھوم ہے۔ مزید جرح کی ہم میں تاب نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن بناتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے اکڑو بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا، مجبوراً کھڑے ہو کے پکانے کا چولہا بنوا دیا۔ تو یہ جناب یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کو بظاہر تو انہوں نے بڑے شگفتہ انداز میں بیان کیا، لیکن یہ واقعی زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں کہ ان ملازموں کے ہاتھوں جو ہے وہ بڑا بلیک میل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری ضرورت ہوتی ہیں اور ان کی
ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو بڑا ہی بلیک میلنگ کے انداز میں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے اور کل اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔